بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ معلوم کیا ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہے، تو ہم بیماری کے بدلے بکرا صدقہ کرنا چاہتے ہیں، جان کے بدلے جان صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے جانور صدقہ کرنا کیا یہ ضروری ہے؟ اسی طریقے سے ہم نے نظر مانی تھی کہ والد صاحب اگر درست ہو جائیں گے تو ہم والد صاحب کے نام پر بکرا جو ہے صدقہ کریں گے، تو اس طریقے سے جان کے بدلے جان صدقہ کرنا یہ کیسا ہے؟ شرعی حکم کیا ہے؟ جواب: اس سلسلے میں یقیناً احادیث کے اندر جو آتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مصیبت بلا جو ہے انسان سے ٹل جاتی ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن جو عوام الناس کے درمیان رائج ہے جان کے بدلے جان کے صدقہ کرنے کے سلسلے میں، اس کے تعلق سے فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ بیماری سے شفا کے لیے اس نیت سے بکرے کو صدقہ کرنا، بیماری سے اس نیت سے بکرے کو صدقہ کرنا کہ یہ جان کے بدلے جان ہو جائے، کہ میرے والد صاحب بیمار ہے تو ہم جو ہے اس جان کے بدلے جان کو صدقہ کر رہے ہیں تاکہ والد صاحب کو نجات حاصل ہو جائے، اور بکرا صدقہ کر رہے ہیں، یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں امداد الفتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ اسے غیر منصوص ہونے کی وجہ سے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے یہ عبارت فارسی کے اندر امداد الفتاویٰ کے اندر نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ میں جو ہے آپ کے سامنے امداد الفتاویٰ کا جو فارسی فتویٰ ہے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں تاکہ جو ہے اس سے بخوبی واقف ہو جائے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ناجائز لکھا ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بڑی لمبی عبارت ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگرچہ اس عادت کا خیر القرون میں ہونا نظر سے نہیں گزرا، یعنی بکرے کا صدقہ کرنا خیر القرون کے زمانے میں اس طریقے سے نظر کے سامنے سے تو نہیں گزرا ہے، مگر شریعت کی قواعد کلیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شرعی قانون ہے، اس شرعی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز فی نفس ہی تو مباح اور جائز ہے، مگر چند عوارض کی بنا پر اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ دینا یہ میرا معمول ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چند عوارض کے پیش آنے کی وجہ سے اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ دینا یہ تو میرا معمول ہے۔ کیوں؟ کیا ہے وہ عوارض؟ لکھتے ہیں آگے، وہ عوارض یہ ہے کہ اکثر لوگ اس عمل کو کرتے وقت صدقے کو مقصود اور نفع بخش نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ خاص ذبح کرنا، جانور کا ذبح کرنا اور خون بہانے کو مریض کا فدیہ گمان کرتے ہیں کہ اب جان کے بدلے جو ہم نے جان دی ہے، بکرے کو صدقہ کر دیا ہے، بکرا ذبح ہو جائے گا تو اس سے جو ہے نجات حاصل ہو جائے گی، لہذا یہ فدیہ گمان کرتے ہیں لوگ، اور یہ بالکلیہ نامعقول بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور ایسا کرنے کے لیے، یعنی جان کے بدلے جان کو ذبح کرنا، ایسا کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ نص کا ہونا ضروری ہے، چاہے احادیث رسول ہو یا یہ کہ خود اللہ کے رسول کا کوئی فرمان یا قرآن پاک کے اندر کوئی آیت اس طریقے سے ہو جس کے اندر نص بالکل صراحت کے ساتھ ثابت ہو، اس کے لیے نص کا ہونا ضروری ہے، اور اس پر تو نص ہے نہیں، یعنی شرعی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جان کے بدلے جان کو ذبح کیا جائے، اس پر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، اور ایسا اعتقاد رکھنے کے لیے
رکھنے کی دلیل یہ ہے، حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ ایسا اعتقاد رکھنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ اس جانور کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ صدقہ کرنے پر کبھی راضی نہیں ہوتے ہیں، لہذا یہ اس پر تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا جان کے بدلے جان کو صدقہ کرنا یہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاوی کے اندر نقل کرتے ہیں۔ چنانچہ امداد الفتاوی جو کراچی کا دارالعلوم کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی 5ویں جلد کے اندر 313 صفحے پر نقل کیا ہے، عنوان ہے ذبح جانور برائے شفائے مریض، سوال نمبر 276۔ یہ چونکہ فارسی سوال ہے اس لیے میں نے آپ کو اردو ترجمہ کر کے بتلا دیا۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں امداد الفتاوی کے اندر۔ اسی طریقے سے امداد الفتاوی جو جدید مفتی شبیر صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بھی امداد الفتاوی جو مطول حاشیہ ہے، اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 445 446 پر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ عربی عبارت جو بدائع الصنائع کی ہے، اس سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جانور کو صدقہ کرنا یہ بھی نص نہیں ہے، لہذا جان کے بدلے جان کا صدقہ کرنا، بکرے کا صدقہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ بدائع کی عبارت اس طریقے سے ان العراقۃ لم تعقل قربۃ بنفسها، اس کے تحت لمبی عبارت بدائع الصنائع کے اندر کتاب الحج بیان فی حکم ما یحرم علی المحرم، اس کے تحت مکتبہ زکریا دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد 425 صفحے پر، اور جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 200 پر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر بھی عبارت نقل ہوئی ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ کی 5ویں جلد 93 صفحہ اور 94 صفحے پر ولما کانت القربۃ فی الاضحیۃ باراقۃ الدم کے تحت نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ بدائع الصنائع ہی کے اندر کتاب الاضحیہ فصل فی کیفیت الوجوب جو مکتبہ زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 4تھی جلد صفحہ نمبر 202 پر ان العراقۃ لم تعقل قربۃ وانما جعلت قربۃ بالشرع کے تحت نقل کیا ہے، لہذا وہاں بھی دیکھی جا سکتی ہے اس عبارت کو۔ اس کے علاوہ مفتی شبیر صاحب نے فتاوی قاسمیہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ بیماری سے شفا یابی کے لیے اس نیت سے انسان بکرا کو صدقہ کرے اور جان کے بدلے جان کو صدقہ کرے، جانور ذبح کرے، یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ اور مستفاد ایضاح المسائل سے کیا انہوں نے 139 صفحے سے، فتاوی قاسمیہ کی 11ویں جلد 388 صفحے پر ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ اصل میں غالباً صدق کے معنی جو لغت کے اندر آتا ہے وہ یہی ہے کہ سچائی ہے، صدق کے معنی سچائی ہے، غالباً صدقے کا لفظ اسی سے ماخوذ ہوا ہے، اور شریعت کے نزدیک صدقہ ہر اس عطیے کو کہا جاتا ہے جو بلا معاوضہ رضائے الہی کے لیے نادار اور فقیر محتاج مسکین کو دے دیا جائے، یہی صدقہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس عبارت کو قاموس الفقہ کی 4تھی جلد 223 صفحے پر نقل کیا ہے۔ اب مفتی شبیر صاحب آگے لکھتے ہیں فتاوی قاسمیہ کے اندر کہ بہت سے ناواقف لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ بکرا ذبح کرنے کے ذریعے ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جان کے بدلے جان ہے۔ تو میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اوپر پڑھ کر کے بتلائی آپ کو کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی جان کے بدلے جان کو صدقہ کرنا، بکرا ذبح کرنا شرعی طور پر تو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ اس پر کوئی نص دلیل موجود نہیں ہے، لہذا شرعی اعتبار سے اس طریقے سے جان کے بدلے جان کا صدقہ کرنا یہ تو ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ذبح کرنے سے یہ
لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے بلا اور مصیبت ٹل جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا قطعا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ جانور کے ذبح کرنے سے بلا اور مصیبت نہیں ٹلتی، بلکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نام پر صدقہ کرنے سے اور اللہ کے نام پر دینے سے بلا اور مصیبت ٹلتی ہے۔ لہذا یہاں یہ عقیدہ رکھنا کہ جانور ذبح کرنے سے یہ مصیبت ٹل جاتی ہے، یہ عقیدہ باطل اور ناجائز ہے، بلکہ صدقہ تو میں نے کہا کہ صدقہ نام ہے فقیروں کی ضرورت کے پوری کرنے کا اور فقیروں کے پیٹ بھرنے کا، اور یہ پیٹ کا بھرنا، فقیر ضرورت مند محتاج کا پیٹ بھرنا ہر زمانے کے اعتبار سے جو روپیہ پیسہ کرنسی ہوتی ہے اس اعتبار سے روپیہ پیسہ دے دیا جائے تاکہ فقیر محتاج ضرورت مند اپنی ضرورت کا چیز خود سے جو ہے لے کر کے استعمال کرے، یہی جو ہے اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آپ اس کو دے رہے چاول، گیہوں، آٹا، کپڑا اور اس کو ضرورت نہیں ہے، مثلا فقیر بیمار ہے، اس کو یہاں پر دوا گولی کی ضرورت ہے اور آپ یہاں کھانا دے رہے تو یہ صدقہ ہو تو جائے گا لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مناسب صدقہ ہر دور میں روپیہ پیسے سے زیادہ تر جو ہے فقیر اور ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے، لہذا پیٹ بھرنا ہے تو روپیہ پیسے کے ذریعے سے جو ہے اس کام کو بآسانی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کو کھانا ہی کھلانا ہے، گوشت ہی کھلانا مقصود ہے تو پھر ایسی صورت میں بازار میں ہر جگہ گوشت بک رہا ہے، آپ وہاں سے لا کر کے اللہ کے نام پر خرید کر کے اس کو صدقہ کر دیجئے، اس سے بھی جو ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی اگر آپ کو صدقہ ہی کرنا ہے تو۔ اس مسئلے کو جو ہے انوار رسالت کے اندر بھی نقل کیا ہے مستفاد وہاں 477 صفحے سے، اور لغت الفقہ جو کراچی کی چھپی ہوئی کتاب ہے اس کے اندر ہے الصدقۃ جمع صدقات العطیۃ التی یبتغی بها الثواب عند اللہ تعالی، لغت الفقہ جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 272 صفحے پر۔ اسی طریقے سے الموسوعۃ الفقہیہ جو کویت کی چھپی ہوئی اس کے 26ویں جلد میں 323 صفحے پر ہے الصدقۃ بفتح الدال لغت ما یعطی علی وجہ التقرب الی اللہ تعالی لا علی وجہ الکرامہ، اس کے تحت جو نقل کی گئی ہے 26ویں جلد 323 صفحے پر۔ شعب الایمان کے اندر ہے تصدقوا وداؤوا مرضا، اس کے تحت جو ہے والامراض وہی زیادت فی اعمالکم وحسناتکم، اس عبارت کو جو ہے شعب الایمان باب فی الزکوٰۃ فصل فی من آتاہ اللہ مالا کے تحت جو ہے نقل کیا ہے دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 3 جلد 282 صفحے پر، اور حدیث نمبر ہے 3556۔ مفتی شبیر صاحب نے بھی اس مسئلے کو نقل کیا ہے فتاوی قاسمیہ کے اندر 11ویں جلد 386 اور 387 صفحے پر۔ لہذا پورے کا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جان کے بدلے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جان صدقہ کرنا، جان کے بدلے جان، بکرے کو صدقہ کرنا، یہ بکرا صدقہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس طریقے سے بکرا صدقہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ سائل نے پوچھا کہ میں نے نیت اور ارادہ کیا تھا، نظر مانی تھی کہ والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے تو اس طریقے سے بکرا صدقہ کر دیں گے یا اور بھی کچھ کریں گے، تو آپ کی نظر کے اعتبار سے جو مسئلہ ہے کہ نظر متعین ہوتی ہے اس چیز میں جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا شرعی اعتبار سے آپ نے جو نظر مانی ہے اس نظر کے روپیے پیسے کو غریب مسکین کو دے دیجئے تاکہ جو ہے غریب مسکین اپنی ضروریات کو اس سے پورا کر سکے۔ لہذا ایسی صورت میں جان کے بدلے جان کو صدقہ کرنا، اور بکرا بطور خاص بکرا، بکری، مرغا، مرغی، بطخ یا اس کے قبیل سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان کا صدقہ کرنا ہے، جان پر آیا مال پر گیا، اس طریقے سے صدقہ کرنا فقہاء کرام نے، مفتیان کرام نے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ لہذا جان کے بدلے جان صدقہ کرنا، بکرا صدقہ کرنا ناجائز اور حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔